بھارت کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم کسی دین پر، کسی مذہب پر، کسی فرقہ واریت پر یا کسی طبقاتی تقسیم پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں۔ یہاں پر تمام طبقوں کو، تمام مذاہب کو، تمام افراد کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن بھارت کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ 100% اس کے بالکل اس کے منافی ہے، ان کے دعووں کے جو بھارت کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کمیشن ہے، اس نے 2017 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بھارت کے اندر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر شدید تنقید کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ بھارت ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اب بھی 5 سال کے بعد دوبارہ جو ہے 2022 میں رپورٹ وہ جس کا تقریباً تیار کر لیا گیا ہے، وہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اب اس کا ریویو جاری ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بھی بھارت کے اندر اقلیتوں پر، خواتین پر، بچوں پر اور غریبوں پر ہونے والے مظالم کو، اور خاص طور پر مسلمانوں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے پسے ہوئے طبقات کے لوگ ہیں، دلت طبقے کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بڑے پیمانے پر اٹھایا گیا ہے۔ حال ہی میں ناظرین، گجرات کے اندر 2002 میں جو مسلم کش فسادات ہوئے تھے، جس میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھر بار جلائے گئے، جس کے اندر بچے، بوڑھے، خواتین یہ سب شہید ہوئے تھے، ان میں 2 بڑے کیس اس کے بعد بھارت کی عدالتوں کے اندر چلے، جس میں ایک کیس تو تھا بلقیس بانو کیس جو اس وقت سے چلتا رہا، اور دوسرا کیس تھا بلقیس بانو کے علاوہ دوسرا کیس تھا احسان جعفری کیس۔ یہ دونوں کیس جو ہیں، ان دونوں کیس کے فیصلے آ چکے ہیں، اور بھارت کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے اس کے تمام ملزمان کو رہا کر دیا ہے اور ان کو بری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد بھارت کے اندر عدلیہ پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر خواتین۔ بلقیس بانو کا کیس یہ تھا کہ اس کے گھر کے جو جتنے بھی افراد تھے سب کو زندہ جلا کر مار دیا گیا تھا 2002 میں گجرات کے فسادات کے اندر، اور مسلمانوں پر ظلم کی ایک بڑی انتہا کر دی گئی تھی۔ بلقیس بانو اس میں صرف زندہ بچی تھیں، اس وقت وہ حاملہ تھیں، ان کے پیٹ کے اندر 3 ماہ کا بچہ تھا، لیکن ان کے ساتھ 11 ہندو وتوا کا پر یقین رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں نے، 11 لوگوں نے ان کے ساتھ ریپ کیا تھا، اور وہ زندہ رہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ میں اس وقت اس لیے زندہ ہوں، ورنہ میں اب کب کی اپنی جان کو ختم کر چکی ہوتی اور اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، میں خودکشی کر لیتی، لیکن میں صرف اس لیے زندہ ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا عدلیہ کے اندر سے میں انصاف لوں، اور وہ اس انصاف کے ذریعے ان مجرمان کو سزا دلواؤں۔ اب جب کہ ان کی اعلیٰ عدلیہ نے ان کو رہا کر دیا ہے، ان ملزمان کو، اس ریپ میں ملوث افراد کو، اور اس پورے ظلم کے اندر یہ لوگ شامل تھے ان کو رہا کر دیا ہے، اس کے بعد بلقیس بانو کیس جو ہے وہ اس وقت بھارت کے اندر نہ صرف بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کے اوپر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں، لوگ بھارتی عدالت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ بھارت کی جو ریاست تلنگانہ ہے، وہاں کی جو ان کے چیف منسٹر ہیں، ان کی جو وہ ہیں ان کے آفس کی جو چیف سیکرٹری ہیں، انہوں نے اب یہ جو سمیتا سبھروال ہے، انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ بھارت کے اندر ایسا قانون ہونا چاہیے کہ عورتوں کو ہتھیار رکھنے کی، اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ریپستان بن چکا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر جو ہیں خواتین کے خلاف زیادتی کے، جنسی زیادتی کے اور ریپ کے کیس جو ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ وہاں نہ تو غیر ملکی سیاح محفوظ ہیں، جو غیر ملکی سیاح خواتین وہاں آتی ہیں ان کو پکڑ ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ وہاں اقلیتیں محفوظ ہیں، اقلیتوں کی خواتین کے ساتھ جو بڑی ذات کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، نہ وہاں پر نچلی ذات کے لوگ محفوظ ہیں۔ جتنے بھی دلت ہیں ان کی خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے، ان کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتانا اصل مقصد یہ تھا کہ بھارت کے اندر خواتین
بڑے پیمانے پر خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اور خواتین جو ہیں غیر محفوظ ہیں، اور اعلیٰ سطح پر بھارتی خواتین جو مختلف عہدوں پر بیٹھی ہیں انہوں نے بھی خوف کا اظہار کیا ہے، اور تو اور بلقیس بانو کیس کے بعد جو وہاں اپوزیشن لیڈر راجیو گاندھی ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر خواتین کے تحفظ کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، بین الاقوامی جو برادری ہے، یورپی یونین ہے اور جو اقوام متحدہ ہے، وہ بھارت کے اندر ہونے والے ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیا کرتے ہیں۔ مطالبہ بھارت کے اندر سے یہ مطالبات اٹھنے لگے ہیں کہ بھارتی حکومت جو ہندو وتوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوازم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہندوؤں کی ایک وہ بجرنگ دل جو ایک تنظیم ہے اس کی جو پیرو ہے، وہ بھارت کو کس نہج پر لے کے جاتی ہے۔ ناظرین، ہم اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔